نہیں بس بات ملتی ہے. ٹھیک. اب دوسری چیز نہیں دوسری کی روایت اور ہے نا. آپ نے تو خالی ایک ہی بیان کی, وہ قبرستان والی روایت تو پوری باقی ہے ابھی, جو امام ترمذی نے اپنی کتاب میں روایت کی اور روایت کرنے کے بعد خود ہی لکھ دیا کہ ضعیف. بہت سی بار لوگ سوال کرتے ہیں ایسا محدث لکھتے کیوں, بیوقوف تھے کیا وہ؟ نہیں, امام ابو داؤد لکھتے کیوں تھے ایسی حدیث جو ضعیف ہے نا. فلاں باب کے اندر آپ نے یہ لکھا اور وہ بھی لکھا, پھر خود ہی لکھتے یہ صحیح اور ضعیف ہے, تو کیوں لکھتے تھے وہ لکھنے والے؟ تو میرے بھائی وہ بہت زیادہ ہوشیار اور دانا تھے, اور وہ جانتے تھے کہ امت کو دونوں پہلو رکھنا سامنے ضروری ہے. جیسے بہت سارے تابعین کے تعلق سے آتا تھا کہ ایک تابعین کا ایک واقعہ کہ انہوں نے اپنے بچے کو احادیث سکھائی, چھوٹا تھا تو, اور بہت ساری روایتیں اس کو سکھائی. جب وہ کافی ساری حدیثیں سیکھ چکا تو اس کے بعد کیا کہا معلوم؟ کہا میرے بیٹے یہ تمام ضعیف اور موضوع روایتیں تھی جو میں نے سکھا دی, اب اس کے علاوہ جو باتیں سمجھ جانا وہ صحیح ہوں گی. میں نے تم کو رانگ کیا ہے بتا دیا, اب رائٹ کیا ہے تم سمجھ جانا. یہ رانگ ہے تمہارے پاس جو ہے, کہ تو رائٹ صحیح حدیث تو بہت ہے, اب میں نے تم کو جو چلان میں غلط ہے بتا دیا, اب یہ نہیں ہے تو سمجھ جانا تمہارے پاس جو بات ہے اس کو لے لینا خاموشی سے. انہوں نے ان کو اصول کرائٹیریا دے دیا تھا اپنے بچے, سمجھ رہے؟ تو بہت سی بار وہ دونوں باتیں سکھاتے. کیوں سکھاتے؟ تاکہ بات واضح ہو جائے. بہت سے لوگ لکھتے ہیں امام بخاری نے اپنی بخاری میں اس کو لکھا, میں کہتا ہوں ہاں لکھا ہے نا بہت سی چیزوں کو, لیکن وہ کیوں لکھا وہ نہیں دیکھیں گے. کبھی کسی حکم کو بتانے کے لیے لکھا صحیح ہے بول کر, اور کبھی نکیر کے لیے, اس کے رد کے لیے لکھا کہ یہ غلط ہے. لیکن بولنے والا کیا کرتا ہے, وہ رد نہیں لکھتا, خالی لکھتا کہ امام بخاری روایت کرتے ہیں. کیا روایت کرتے ہیں کہ یہ غلط ہے یہ مسئلہ, وہ نہیں لکھتا ہے. تو امام ترمذی نے کیوں روایت کیا؟ اس لیے کیا کہ امت سمجھ جائے, اور خود ہی حکم لگا دیا کہ یہ ضعیف ہے. کیوں؟ تاکہ تم سمجھ جاؤ کہ یہ روایت درست نہیں ہے, لیکن چلن میں ہے, تمہارے سامنے آ سکتی ہے بات, تو لکھ دینا بہتر ہے. تو یہ ضعیف ہے, لیکن روایت کیا ہے وہ روایت آئی ہے, اور اس کے برعکس صحیح روایت. ضعیف حدیث کو اگر محدث لوگ ڈیلیٹ کر چکے ہیں, کہ کمپیوٹر والے تھے اور واقعی اگر کمپیوٹر ان کو مل جاتا تو معلوم نہیں کیا کرتے, بغیر کمپیوٹر کے اتنا کیا ان لوگوں نے. اگر انہوں نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا ہے تو آج کیوں ہم اس کو کتابوں میں رکھے ہوئے ہیں, کیوں نکالتے نہیں؟ دیکھیے, ایک محدث کی جو کتاب ہے اس کو اپنی اصل حالت پر برقرار رکھنا ضروری ہے, تاکہ اس بارے میں کوئی بھی بحث نکلے تو اصل کتاب میں وہ مل جائے. ورنہ کوئی آدمی اس میں سے نکال دیا, غائب کیا, ایک نسخہ ایسا مل رہا ہے دوسرا ویسا, کسی کو کچھ ضعیف لگی اس نے اس میں سے نکال دی, 50 نسخے اس کے ہو جائیں گے. لہٰذا اس کو باقی رکھنا ضروری ہے. ہاں, اس پر کلام کیا جا سکتا ہے, یہ ضعیف ہے, یہ صحیح ہے, یہ ایسی ہے اور یہ ایسی ہے. کتابیں جو محدث نے لکھی وہ ان کی اپنی کتاب ہے, اس کو جوں کا تو رکھنا ضروری ہے. زیادہ سے زیادہ کیا جا سکتا ہے کہ پوری کتاب کو 2 حصوں میں بانٹا جائے, صحیح اور ضعیف. یہ نہیں کہ نکال کے غائب کر دیا, بلکہ ایک محدث ایسا کر سکتا ہے, لوگوں کی آسانی کے لیے صرف صحیح حدیث چن لی اور اس کو نام الگ سے دیا کہ یہ مختصر یا صحیح ابی داؤد, صحیح سنن ابی داؤد, اس طرح کا نام دے کے کر سکتا ہے, جس میں صرف صحیح حدیث اس نے نقل کی جو اس کے نزدیک صحیح ہے. لیکن وہ ابو داؤد کی کتاب جو سنن ابی داؤد ہے اس کو چینج نہیں کر سکتا, اس لیے کہ وہ ان کی کتاب ہے, اس کی نہیں ہے. تو ایسا آج کوئی نہیں کر سکتا, ورنہ اپنے اپنے فرقے کے حساب سے کتنے نسخے ہو جائیں گے. دیوبندی سنن ابی داؤد, بریلوی سنن ابی داؤد, اہل حدیث سنن ابی داؤد, اس طرح سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. اصل کتاب باقی رکھنا ضروری ہے. کیا ضعیف حدیث کو بیان کیا جا سکتا ہے؟ اگر نہیں تو پھر امام بخاری کی کتاب الادب المفرد میں صحیح اور ضعیف حدیث کیوں درج ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے کہ محدثین نے اپنی کتابوں میں ضعیف حدیث کیوں بیان کی. دیکھیے, کئی وجوہات اس کی ہیں. نمبر 1, وہ حدیث اس محدث کے نزدیک ضعیف نہیں تھی, ان کی تحقیق میں ان کو نہیں لگا کہ یہ حدیث ضعیف ہے, لہٰذا انہوں نے لکھی. کسی دوسرے محدث کے نزدیک وہ ضعیف ہے. تو ایسی کئی حدیثیں ہوتی ہیں کہ ایک محدث اس کو کہتا ہے صحیح ہے, لیکن دوسرے محدثین کہتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. تو ایسا بھی ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ حدیث یادداشت کے اعتبار سے ضعیف ہوتی ہے, راوی کے تقویٰ کے اعتبار سے ضعیف نہیں ہوتی ہے. لہذا وہ حدیث محدث کے پاس ہوتی ہے, وہ اس لیے اس کو بیان کرتا ہے کہ اگر کوئی اور کسی کے پاس دوسری سند سے روایت آئے جس میں راوی کی یادداشت کی وجہ سے ضعف ہو, وہ اور یہ مل کے کیا ہو جائے گی؟ حسن لغیرہ. تو میں اس کو کیوں ضائع کروں, میں اس کو باقی رکھتا ہوں. ہو سکتا ہے کوئی اور روایت ہو جس کے سپورٹ کی وجہ سے وہ حسن ہو, اس لیے انہوں نے اس کو بیان کیا. تو یہ 2 بنیادی وجوہات ہو سکتی ہیں. اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بعض محدثین نے اس کو بیان کیا اور اس کے بعد کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر امام ترمذی نے حدیث بیان کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کی رات کو قبرستان گئے
اور اس کے بعد انہوں نے خود بیان کیا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی حدیث محدث ذکر کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ صحیح نہیں ہے. اگر دو محدثین کا کسی ایک حدیث کے بارے میں اختلاف ہو جائے اور ایک محدث صحیح کہے ایک ضعیف کہے تو ایک عام آدمی کیا کرے؟ دو کام وہ کر سکتا ہے. ایک تو یہ کہ اگر اس کو کچھ بنیادی اصول معلوم ہیں تو دونوں محدثین کی تحقیق دیکھے اور جس کی بات زیادہ قوی لگتی ہے اس کی بات قبول کرے. اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا ہے تو زیادہ تحقیق جس محدث کی اس کو لگتی ہے کہ یہ زیادہ بڑا محقق ہے اس کی بات مانے. اس سے زیادہ وہ نہیں کر سکتا ہے. ایک آدمی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یا تو وہ دونوں کے دلائل دیکھے اور ترجیح دے، یا پھر وہ یہ دیکھے کہ واقعی بڑا کون ہے تو اس کی بات مانے، جو زیادہ بڑا محدث ہے، جو زیادہ ماہر ہے. تو اس اعتبار سے زیادہ بہتر کے پاس اس کی بات وہ مان رہا ہے. سوال ہے کہ البانی کون ہوتے ہیں حدیث کو صحیح یا ضعیف بنانے والے؟ شیخ الالبانی نے حدیث کو صحیح یا ضعیف بنایا نہیں، بتایا ہے. دیکھیے کسی بھی بات کی نسبت، کوئی بھی بات دو اعتبار سے رد کی جا سکتی ہے. ایک، اس بات کی نسبت قائل سے صحیح ہے یا نہیں. دو، وہ جو بات ذکر کی جا رہی ہے وہ حقیقت کے مطابق ہے یا نہیں. جیسے کوئی آدمی کہے کہ شراب حلال ہے، تو یہ جو جملہ ہے اس جملے کو آپ جب قرآن سے ملا کر دیکھتے ہیں اور حدیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آپ کے حکم سے ملا کر دیکھتے ہیں تو یہ بات شریعت کے ساتھ جوڑنے سے کیا ثابت ہوئی؟ غلط، کیونکہ اس کا حکم غلط ہے. شراب حلال ہے؟ نہیں، شراب حرام ہے. تو کوئی شراب حلال ہے کہتا ہے، خمر حلال ہے کہتا ہے، تو اس کی بات کیا ہو جائے گی؟ غلط ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ خمر حرام ہے. تو وہ حقیقت سے مطابق ہے؟ نہیں. شریعت سے مطابق ہے؟ نہیں. شریعت سے مطابقت اس میں نہیں ہے، اس لیے وہ غلط ہے. کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری پیدائش کا دن مناؤ، تو اب ہم یہاں کیا کہیں گے؟ مناؤ نہیں مناؤ بات کی بات ہے. پہلے واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا یا نہیں کہا؟ تو اب اس کے لیے کیسے معلوم پڑے گا؟ آج تو آپ ہے نہیں موجود ہمارے درمیان. تو پھر یہ بات کس نے ہم سے کہی؟ فلاں مولوی صاحب نے کہی. ان سے کس نے کہی؟ فلاں نے. انہوں نے کہاں چلائی؟ یہ سلسلہ کہاں تک ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک. ایک کہ اس کی چین ہونا چاہیے، سند متصل ہونا چاہیے، اور پھر ہر آدمی اس میں سے کیا ہونا چاہیے؟ عدل و ضبط کے اعتبار سے معتبر ہونا چاہیے، یادداشت اور تقویٰ کے اعتبار سے قابل اعتماد ہونا چاہیے. اگر ایسا نہیں ہے تو کیا اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے؟ نہیں. ایک جھوٹا آدمی سچے کے بارے میں کچھ بولے کہ اس نے ایسا ایسا کیا ہے، کیا کریں گے آپ؟ تو آپ اس کی خبر، وہ آدمی خود معتبر نہیں ہے، اس کی خبر آپ کیسے قبول کر سکتے ہو؟ صرف گمان کی بنیاد پر ہو سکتا ہے کہا ہو. ہم کہہ سکتے، کوئی آدمی کہے، جیسے مثال کے طور پر ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید میلاد النبی منایا ہو، آپ کیسے بولتے نہیں منائے؟ ہم کہتے ہیں پھر اگر ایسا ہے کہ ہو سکتا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید میلاد النبی منانے سے منع کیا ہو. تو ہو سکتا ہے میں دونوں بھی. بعض لوگ جب بدعت سے منع کیا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کیا ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم کو معلوم نہ پڑا ہو، ہم تک حدیث نہ پہنچی ہو، کیا ہو آپ نے ایسا. تو ہم کہتے صحیح ہے، اگر ایسا ہی قاعدہ بنانا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے آپ نے منع کیا اور بہت ڈانٹا ہو، لیکن وہ حدیث ہم تک پہنچی نہ ہو. تو ایسا ہو سکتا ہے، پر دین کی عمارت قائم کی جائے تو پھر ہو سکتا ہے دین کے نام پر نیا دین ایجاد کیا جائے تو کوئی بھی آدمی کچھ بھی کرنا شروع کرے گا. تو ہو سکتا ہے اس سے دین بنایا جا سکتا ہے، نہیں بنایا جا سکتا ہے. تو البانی کون ہوتے ہیں حدیث کو صحیح یا ضعیف کہنے والے؟ البانی عالم ہوتے ہیں، محدث ہوتے ہیں. حدیث کو صحیح یا ضعیف محدث نہیں کہے گا تو کون کہے گا؟ پینٹر کہے گا.
کون کہے؟ ڈاکٹر کہے گا؟ جو آدمی جس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے وہ اس فیلڈ کے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے۔ کوئی آدمی کہے ڈاکٹر صاحب سے آپ ہوتے کون ہم اس کو پیشنٹ قرار دینے والے؟ ہم بولے کون کس کے پاس؟ انجینئر کے پاس جاؤ، وہ تو اس کو بتائے گا تو پیشنٹ ہے۔ جو جس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے وہ اس فیلڈ میں گفتگو کرتا ہے۔ سوال ہے کہ جب بھی ایک آدمی خاص طور سے اہل حدیث میں سے کوئی کہتا ہے کہ یہ حدیث سنن ابی داؤد میں ہے، یہ نسائی میں وغیرہ وغیرہ، تو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اس حدیث کو شیخ البانی نے صحیح کہا ہے، تو ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا ان کے علاوہ کوئی اور دوسرا محدث نہیں جس کا نام ذکر کیا جائے؟ انہی کا نام کیوں؟ دیکھیے اس کی وجہ کیا ہے۔ شیخ الالبانی کی خصوصیات میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ شیخ الالبانی نے اپنی کتابوں میں اس بات کا اہتمام کیا کہ جس نتیجے پر وہ پہنچے ہیں اس نتیجے کے سلسلے میں حدیثوں کے بارے میں بتائیں، یہ حدیث ہے، اس سند سے آئی ہے، اس کتاب میں ہے، اور ایک سند سے آئی ہے، وہ سند یہ ہے، اس کی یہ کتاب ہے، اور پھر یہ راوی ایسا ہے، فلاں امام نے فلاں کتاب میں اس کو ایسا کہا ہے، لہذا یہ حدیث ضعیف ہے، لہذا یہ حدیث صحیح ہے۔ تو انہوں نے اپنی پوری تحقیق لکھی ہے۔ تو ہم اس لیے کہتے ہیں تاکہ کوئی آدمی اگر واقعی جاننا چاہے تو وہ آدمی ان کتابوں کی طرف رجوع کر کے اس پوری تحقیق کو دیکھتا ہے، دیکھ کے اس کو سمجھ سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر البانی نے کہا ہے صحیح تو مانو، شیخ البانی نے کہا ہے نہیں تو مت مانو، ہماری دعوت نہیں ہے۔ ہم اس لیے ان کا حوالہ دیتے ہیں کیونکہ ان کی تحقیق آج ہمارے سامنے موجود ہے، اور ان سے پچھلے جتنے علماء گزرے ہیں، اگر صحیحہ، ضعیفہ، ارواء الغلیل اور دوسری کتابیں، تمام المنہ اور جو بھی کتابیں ہیں، اگر آپ ان کا مطالعہ کریں آپ کو دکھائی دے گا کہ شیخ الالبانی پچھلے علماء کا بھی حوالہ دیتے ہیں کہ کس کس نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، کس کس نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، کس نے اس راوی کے بارے میں کیا کہا ہے۔ تو ہم اس لیے ان کا حوالہ دیتے ہیں تاکہ ایک آدمی آسانی سے ان کی کتابیں میسر ہیں اور ان کتابوں میں دیکھ کے معلوم کر لے کہ پچھلے علماء کا اس بارے میں کیا کہنا ہے۔ تو پچھلے علماء بھی مل جاتے ہیں ایک جگہ پر، ایک کتاب میں تحقیق ساری مل جاتی ہے۔ ورنہ کسی کو اگر کوئی دوسرے بڑے عالم ہیں، ٹھیک ہے ان کا حوالہ دے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر کسی اور کتاب میں ایسی پوری تحقیق ہے اس کا حوالہ دے، ابن حجر کا حوالہ دے، وہ کتاب ملتی بھی نہیں ہے، اور بہت ساری دوسری کتابیں ہیں تو ان کا بھی حوالہ کوئی دے تو کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ شیخ البانی ہی کا حوالہ دینا چاہیے۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، ایسا شیخ البانی کہتے ہیں، تو شیخ البانی کے تحقیق کس نے کی ہے؟ ہم ان کی بات کیوں مانیں؟ صحیح ہے، کیوں مانیں؟ اس لیے کہ شیخ البانی اپنی تحقیق آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آپ کو پسند آئے لیجیے، نہیں آیا تو نہیں لیجیے۔ شیخ البانی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے اس لیے کہ یہ فلاں کتاب میں ہے، یہ سند اس کی ہے، اس میں یہ راوی ہیں، علماء نے اس راوی کو معتبر کہا ہے، امام احمد نے، امام بخاری نے، فلاں نے، اور اس لیے یہ حدیث اتنے راستوں سے، اتنے طریقوں سے آئی ہے، اس لیے یہ حدیث اس میں کوئی پرابلم نہیں، مانو تو صحیح بات کو مان لینا ہی آدمی کی عقل مندی ہے۔ شیخ البانی بتاتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے اس لیے کہ اس کی سند میں یہ راوی ہے، اس کو 1000 سال پہلے لوگوں نے ضعیف کہا ہے، یہ معتبر نہیں ہے، اس کی حدیث مت مانو۔ ظاہر بات ہے صحیح بات ہے، اور کوئی آدمی صحیح بات ہے چاہے البانی کہے یا کوئی اور کہے ماننا چاہیے۔ تو شیخ البانی کی بات بلا دلیل ہم نہیں مانتے ہیں۔ شیخ البانی نے اپنی کتابوں میں اپنی تحقیق کا سفر پیش کیا ہے کہ انہوں نے ایک حدیث کو کس بنیاد پر ضعیف کہا یہ بھی لکھا، کس بنیاد پر صحیح کہا یہ بھی لکھا۔ آپ اس کو دیکھیں، صحیح لگتا ہے لیں، نہیں لگتا ہے نہ لیں۔ اگر شیخ البانی کی کوئی بات غلط ہو آپ اس کو قبول نہ کریں، یہ ہم لوگ بول رہے ہیں۔ اہل حدیث سب حدیث پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ جیسے کہ کھڑے ہو کر ٹوائلٹ کرنا، بچہ گود میں لے کر نماز پڑھنا ایٹسٹرا۔ اہل حدیث سب حدیثوں پر عمل کرتے ہیں جن پر عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اگر وہ عمل آپ کے ساتھ خاص ہے تو اس پر ہم عمل نہیں کرتے ہیں، اگر وہ عمل منسوخ ہے تو اس پر ہم عمل نہیں کرتے ہیں، اور اگر وہ عمل کسی وجہ سے ہے تو اس وجہ کے ساتھ اگر وہ جڑا ہوا ہے ہم اس وجہ کے وقت میں وہ عمل کرتے ہیں۔ مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی جگہ پر گئے جہاں پر گندگی تھی، آپ نے کھڑے ہو کر وہاں پر حاجت سے فراغت حاصل کی، پیشاب کیا۔ اب وہاں پر اگر ہم ایسی جگہ چلے جائیں جہاں ہم بیٹھ نہ سکتے ہوں، وہاں گندگی پھیلی ہوئی ہے، بیٹھیں گے تو کپڑے خراب ہوں گے یا وہ ہمارے اوپر ہی پیشاب اڑے گا۔ اگر ایسی جگہ ہے وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی کہ وہاں ایسا کیا جائے، وہ وہاں کے لیے سنت ہے۔
سمجھ میں آ رہا ہے؟ جو عمل جیسی حالت میں جس جگہ کرنا چاہیے ویسا ہی کرنا چاہیے. کوئی آدمی عید کی نماز کے لیے احرام باندھ کے آ رہا ہے یہاں پر، چلے گا؟ بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احرام پہنتے تھے نا عید الاضحیٰ میں، تو یہاں پہ عید کی نماز میں احرام باندھ کے آئے گا، چلے گا؟ یہاں کے لیے نہیں، وہ کہاں کے لیے ہے؟ وہاں کے لیے. تو جو عمل جس جگہ کے لیے جس سبب سے جس وقت میں جس طرح کرنا چاہیے ویسا کرنا سنت ہے. یہ نہیں کہ بس ثابت ہو گیا اس کو ہر جگہ کرتے چھوٹ رہا، ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو جگہ جیسی ہے ویسا کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ گود میں لے کر نماز پڑھا، آج بھی ہمارے نزدیک یہ عمل سنت ہے. لیکن کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز میں ایسا کیا؟ نہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی اس کو ضرورت ہے واقعی بچہ لے کر اس کو نماز پڑھنا ہے، کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں سنبھالنے والا نہیں ہے، ایسے وقت میں وہ لے سکتا ہے اس کو. کوئی عالم ہے اگر لوگوں کو تعلیم دینا چاہتا ہے وہ لے کے پڑھ سکتا ہے. کوئی آدمی وہ چاہتا ہے لے کے پڑھ سکتا ہے، کیا مسئلہ ہے اس کو؟ لیکن کیا سارے صحابہ بچے گود میں لے کے پڑھتے تھے؟ کیا اللہ کے نبی 5 وقت کی نماز میں بچہ گود میں لے کے پڑھتے تھے؟ تو اس طرح سے کیا اور نہیں کیا اگر دونوں ملتا ہے تو ہم دونوں کرتے ہیں. یہ اہل حدیث کا طریقہ ہے کہ کیا بھی نہیں بھی کیا، ہمیشہ کیا، زیادہ کیا، کم کیا. جو تناسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں باقی ہے اس تناسب سے اس اعتبار سے عمل کرنا سنت ہوا. ایز اے ہول دیکھنا چاہیے، کہیں سے بھی کچھ لے کے بھاگ رہا ٹھہر پورا دیکھ کیا ہے کیا نہیں ہے. حجت کے لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے. اب کوئی آدمی کہتا ٹھیک ہے اہل حدیث ایسا نہیں کرتے، ہم بولے ٹھیک ہے ہم اہل حدیث ہیں، ہم لوگ بگڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے تو اچھا ہے نا، تو نبی کو مانتا ہے، نبی کا دامن نہیں چھوڑے گا، تو کیوں نہیں کرتا ہے؟ حدیث میں ہے نا، ہمارے امام ایسا بولتے ہیں، ہمارے مولانا ایسا بولتے ہیں، ہمارے عالم صاحب ایسا بولتے ہیں. اچھا اب تو نبی کا ماننے والا، ہم نہیں ہوئے، ہم نہیں ہوئے، تو کیسا ہوا پھر؟ تو کس کی وجہ سے چھوڑ رہا اس کو؟ چلو ہم بگڑے ہوئے ہیں، ہم نہیں مانتے حدیث کو، ساری حدیثوں کو نہیں مانتے، چلو ٹھیک ہے. اگر ایسا تیرا گمان ہے تو مانتا کیا؟ تو کیوں نہیں مانتا پھر؟ بہت سارے لوگ اس طرح سے حجت بازی کرتے ہیں. حدیث کھیل تماشا نہیں ہے بھائی. تم ہم کوئی حدیث ہے منواؤ، تم اہل حدیث نام رکھے نا اپنا، اب تم کو ساری حدیث ماننی پڑے گی. تو مسلمان ہے تجھ کو اسلام ماننا نہیں پڑے گا؟ پھر تو کیوں نہیں مانتا نبی کی؟ ہم کو منوانا چاہ رہا ہے، کیا تیرے لیے نبی کی بات نہیں ہے؟ تیرے لیے بھی تو ہے. تو اپنے آپ کو کیسے چھٹا رہا ہے؟ بولے نہیں ہم تو مقلد ہیں، ہم تو امام کو مانتے ہیں نا. اچھا یعنی تو امام کو ماننے کا مطلب نبی کو نہیں مانتا ہے؟ امام بولے وہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتی حدیث، تو امام کی کون سی کتاب پڑھا تو؟ تیرے کو حدیث سمجھ میں نہیں آتی، ٹھیک ہے سمجھا ہم کو، چلو حدیث مشکل بھی رہتی ہے، امام کی باتیں سمجھ میں آتی ہے، ٹھیک ہے. کون سی کتاب میں امام کی بات تیرے کو سمجھ میں آئی؟ امام ابو حنیفہ کی کوئی کتاب پڑھا تو، ان سے ملاقات کیا جا کے ہجرت کر کے، کیا تیرے کو کیسا معلوم پڑا امام صاحب نے کیا بولے؟ بولے نہیں ان سے ہوتے 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 آیا. تو حدیث بھی تو ہوتے 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 آئی نا. اور ان کی ہر بات سمجھتی، اتنا آسان بولتے وہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مشکل بولتے کہ سمجھ میں نہیں آتا. تو کون زیادہ آسانی پیدا کیا؟ یعنی کس نے زیادہ رحم کیا امت کے اوپر؟ کون زیادہ سمجھنے کے لیے آسان ہے؟ یعنی امام کی سب باتیں سمجھتی اور نبی کی کوئی بات سمجھتی نہیں. یعنی کیا ہے؟ نبی نے مشکل کر کے یہ سب، یہ کیا گارنٹی امام کی سب باتیں سمجھتی ہے؟ ذرا ہم کو سمجھا کے بتا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوئی بھی امام پورا وضو کا طریقہ ہم کو بتا ایک ساتھ ایک روایت میں امام سے. میں نبی سے بتاتا ہوں تیرے کو، جتنا نبی سے میں بتاتا ہوں ایک حدیث میں اتنا ایک روایت میں امام سے بتا سکتا. تو کیا آسان ہے؟ یہ ہم مانتے ہیں کہ اماموں نے خدمت کی دین کی، بہت سارے نئے مسائل میں فتوی دیے، ہم بھی ان کو مانتے ہیں، ان کی قدر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اونچا مقام عطا فرمائے. لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ تو نبی کو چھوڑنے کا بہانہ امام کو بنائے کیا؟ امام نے بولے میرا نام لے کے نبی کو چھوڑو، نبی کی بات چھوڑو؟ نہیں بولا. انہوں نے کہا میری بات اگر حدیث سے ٹکرائے، نبی کی بات سے ٹکرائے، دیوار پہ دے مارو میری بات کو. تو یہ جو باتیں ہیں یہ اہل حدیث کو ڈرانے دھمکانے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے، جواب لے کے آؤ کام پہ لگانے کے لیے ہے. یہ صحیح نہیں ہے. اگر تو واقعی نبی کو مانتا تو تیرا جملہ ہونا چاہیے ہم نبی کی بات کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں مانیں گے. اسی سے معلوم ہوتا ہے کون حق پر ہے کون نہیں ہے. بہانہ کون بنا تھا؟